السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے عمیرہ احمد کا ناول ہم کہاں کے سچے تھے۔ باب نمبر 2۔ تمہارے گھر والے تمہارے لیے کوئی رشتہ وغیرہ تلاش کر رہے ہیں؟ اگلے دن ہم دوبارہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اس سے پوچھا تھا، یہ افواہ تم نے کہاں سے سنی؟ اس نے بڑے اطمینان سے جل فریزی لیتے ہوئے کہا، نانی اماں نے بتایا ہے۔ اوہ، کافی ریلائیبل سورسز ہیں تمہارے، مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ رشتے ڈھونڈے نہیں جا رہے، خود آ رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور میرے ماں باپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا، مگر پھر بھی میں نے تم سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ یاد رکھنا مشعل، جب شادی کے بارے میں سوچو تو سب سے پہلے میرے بارے میں سوچنا۔ میں نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا تم مجھے پروپوز کر رہے ہو؟ ہاں، میرا خیال ہے میں یہی کہہ رہا ہوں۔ چلو سوچیں گے تمہارے بارے میں بھی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں سلاد ڈالتے ہوئے کہا، بالکل، تمہیں صرف میرے بارے میں ہی سوچنا ہے۔ کوئی زبردستی ہے؟ اس کے چہرے پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں، زبردستی ہی سمجھو۔ بھائی، اگر پروپوز کرنا ہے تو باقاعدہ ڈھنگ سے کرو، اس نے سلاد کھاتے ہوئے کہا۔ باقاعدہ پروپوز تب کروں گا جب پاکستان ٹرانسفر ہوں گا، اس سے پہلے نہیں۔ پہلے کیوں نہیں؟ بس ویسے ہی، میں یہ لمبی چوڑی منگنیوں پر یقین نہیں کرتا۔ جب پاکستان ٹرانسفر ہو جاؤں گا تو 1 ماہ پہلے منگنی کروں گا اور پھر شادی۔ یہ 2 سال پہلے کی جانے والی منگنیوں میں بڑے چکر پڑتے ہیں، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ سب چیزیں نہیں چاہتا۔ میں نے اسے اپنی بات سمجھائی۔ کافی دور کی سوچتے ہو تم۔ وہ میری بات پر مسلسل مسکراتی رہی۔ میں بھی جواب دیے بغیر صرف مسکرا دیا۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ پھر پتہ نہیں کیسے مہرین موضوع گفتگو بن گئی، اور ایسا اکثر ہی ہوتا تھا۔ مہرین کے لیے ہمیشہ ہماری گفتگو میں کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آتی تھی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے مہرین آج کل کیا کر رہی ہے؟ اس نے اچانک مجھ سے کہا۔ میں اچانک کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ دادی اماں اس کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشان رہتی ہیں، مگر اب وہ جو کام کر رہی ہے اس کا انہیں پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، مگر صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہوا کرتی تھی۔ شاید تم ہی اسے کچھ سمجھا سکو۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ کیا کہہ رہی ہے وہ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آج کل یونیورسٹی میں اس کا افیئر بہت مشہور ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے وہ کئی لڑکوں کے ساتھ پھرتی رہی ہے، مگر اب کافی عرصے سے وہ ایک لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ دونوں سارا دن کلاسز اٹینڈ کرنے کے بجائے یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے رہتے ہیں یا پھر ہوٹلنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس لڑکے کی شہرت بھی اچھی نہیں ہے، مگر مہرین کو پتہ نہیں اس میں کیا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے بہت پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آخر کو وہ میری کزن ہے اور یونیورسٹی میں یہ بات سب جانتے ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ بات دادی سے چھپائی ہے، حالانکہ وہ مجھے کہتی رہتی ہیں کہ میں مہرین کے بارے میں سب کچھ انہیں بتاتی رہوں،
مگر مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کی جاسوسی کرتی پھروں، اس لیے میں دادی کے سامنے تو سب اچھا ہے کا ڈھونگ رچائے رکھتی ہوں، مگر در حقیقت بہت پریشان ہوں۔ جلد یا بدیر یہ بات گھر تک پہنچ ہی جائے گی، پھر وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ مجھے مہرین کی فکر ہے، اس کی پرواہ ہے، مگر وہ یہ بات نہیں سمجھتی۔ پلیز تم نے ایک بار اس سلسلے میں اس سے بات ضرور کرو، اس نے منت بھرے انداز میں کہا۔ لیکن مشعل، میں اسے کیا کہوں گا؟ اور پھر ہماری جو تھوڑی بہت دوستی تھی وہ اب نہیں ہے، اب تو وہ مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی۔ میں نے اپنی پوزیشن واضح کی۔ پھر بھی اسود، تم اس سے بات تو کرو۔ مشعل، تم خود اس سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اسود، وہ کبھی کبھی میری بات پر عمل نہیں کرے گی، وہ تو مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی غلطی کرے اسے ٹھوکر لگنی ہی چاہیے۔ اگر اسے خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو تم یا میں اسے کیا سمجھائیں؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مگر وہ میری بات پر بگڑ گئی تھی۔ یعنی تمہارا مطلب ہے کہ ہم اسے کنویں میں گرنے دیں؟ کم از کم میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گی، اور مجھے بھی تم سے بڑی مایوسی ہوئی ہے اسود۔ میرا خیال تھا کہ تم اتنی خود غرضی نہیں دکھاؤ گے، اور وہ بھی مہرین کے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے ایک دم ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ مہرین کے لیے واقعی پریشان تھی، اور یہ پریشانی مجھے اچھی لگی تھی۔ اور لوگ کہتے ہیں اب دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ میں نے کھانا شروع کرتے ہوئے سوچا۔ اگلے چند دن میں واپس جانے کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف رہا اور مہرین سے نہیں مل سکا۔ جس رات مجھے واپس لندن جانا تھا، اس رات میں مشعل کے گھر گیا تھا۔ مشعل سے میں ایک دن پہلے ہی مل چکا تھا، کیونکہ اسے اپنی خالہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے کوئٹہ جانا تھا۔ نانی اماں سے ملنے کے بعد میں نے ان سے مہرین کے بارے میں دریافت کیا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، اور اس کا کون سا ٹھکانہ ہے؟ انہوں نے کہا۔ پھر میں ذرا اس سے بھی مل آتا ہوں۔ ہاں جاؤ، مل آؤ۔ میں اوپر کی منزل پر چلا آیا۔ آہستہ سے میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ سفید شلوار کرتے میں دوپٹے سے بے نیاز، وہ کوہنیوں تک آستینے چڑھائے ہوئے خلاف معمول مجھے اچھی لگی تھی۔ آئیں؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے مجھے اندر آنے کا راستہ دیا۔ میں اندر آ گیا۔ سادہ سا بے ترتیب کمرہ اس کی اپنی شخصیت کا عکاسی تھا۔ کمرے میں ایک کارپیٹ بچھا تھا اور اس پر کشن رکھے ہوئے تھے۔ سائڈ کی دیوار میں لگے ہوئے ریکس کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ کارپیٹ کے اوپر ایک کونے میں کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں اور کچھ کاغذات اور فائلیں بھی تھیں۔ کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی تپائی پر چائے کا ایک بھرا ہوا مگ پڑا تھا۔ دیواریں چھوٹی بڑی پینٹنگ سے سجی ہوئی تھیں۔ دیوار کے پاس رکھے ہوئے اسٹیریو میں بہت مدھم آواز میں کوئی انگلش سانگ بج رہا تھا۔ میں نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ اتنی دیر میں کشنز پر پڑا دوپٹہ اٹھا چکی تھی۔ اچھا ہے تمہارا کمرہ، کافی عرصے بعد دیکھا ہے میں نے۔ اس نے میرے تبصرے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گی؟ بیٹھیں۔ اس نے ایک کشن اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں، سوچا کہ تم سے بھی ملتا چلوں۔ کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ وہ حیران ہوگی، کیونکہ پہلے کبھی میں اسے خدا حافظ کہنے نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تھا اور بہت اچانک ہم دونوں کی نظر ملی تھی۔ بہت عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کی نظر بہت اندر تک اتر جانے والی تھی۔ ایسی آنکھوں کو آپ آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں نے دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ میں جانتا تھا وہ مجھے دیکھ رہی ہے،
اور میں اس سے نظر نہیں ملا سکتا تھا۔ کیا مصروفیات ہیں تمہاری؟ میں نے بات شروع کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ وہی بات کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں؟ اس کا قیاس غضب کا تھا۔ تم جانتی ہو میں کیا بات کرنے آیا ہوں؟ میں نے اس سے پوچھا۔ مجھے غیب کا علم نہیں آتا، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ مہرین، ہم کبھی اچھے دوست ہوا کرتے تھے، اور میں اب تمہیں اچھا دوست ہی سمجھتا ہوں، اسی لیے تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ ایسا کوئی کام مت کرو جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے۔ تم بہت اچھی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ سب تمہیں اچھا ہی سمجھیں۔ میں جانتی ہوں میں اچھی ہوں، اور مجھے اپنی اچھائی ثابت کرنے کے لیے آپ کے یا کسی اور کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کر رہی جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ اس کا انداز بہت پرسکون تھا۔ اور یہ جو تم فضول قسم کے لڑکوں سے دوستی کیے ہوئے ہو، وہ کیا ہے؟ کیا اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے بالآخر دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس کے اطمینان میں رتی بھر کمی نہیں آئی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے دے۔ ضروری نہیں ہے جو آپ کو فضول لگے وہ مجھے بھی لگے، اور مجھے لوگوں کی کافی پہچان ہے۔ میں اتنی میچور ہو چکی ہوں کہ یہ طے کر لوں کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ لیکن لڑکوں سے دوستی کیا ضروری ہے؟ اگر لڑکوں سے دوستی ضروری نہیں ہے تو پھر آپ سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ میں لاجواب ہو گیا تھا۔ دیکھو، اگر اس قسم کی کوئی خبر گھر پہنچ گئی تو تمہیں اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے دھمکایا۔ پہلی دفعہ اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ خبردار کرنے کے لیے شکریہ، مگر اسود علی، آپ میرے گارڈین ہیں، نہ گاڈ فادر، اور نہ ہی میں نے آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہے۔ اس لیے آپ یہ مشورے اپنے پاس رکھیں۔ آپ ملنے کے لیے آئے، آپ کا شکریہ۔ ہیو اے سیف فلائٹ۔ وہ صاف الفاظ میں مجھے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ اس سے زیادہ انسلٹ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ کہے بغیر میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس رات پاکستان سے لندن کی فلائٹ میں مہرین کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جن لوگوں کو خود اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی دوسرا ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ یہی غلطی اس کے باپ نے کی تھی، یہی غلطی وہ کر رہی تھی۔ اچھا ہوا خالہ نے اس کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کی۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا۔ مشعل کو خط کے ذریعے میں نے اس سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کر دیا تھا، مگر اسے بھی مجھ سے ہی شکایت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں نے اسے دل سے سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ مہرین کے بارے میں بہت پریشان رہتی تھی۔ اس کا ہر خط مہرین کے کسی نئے کارنامے کا تذکرہ ضرور لیے ہوئے ہوتا۔ فی الحال گھر والوں تک مہرین کی کوئی بات نہیں پہنچی تھی، مگر اب میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے ابو کو مہرین کے بارے میں بتا دے، اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ مگر اس کا جوابی خط جھڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ مجھے ایسا مشورہ دیتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم مہرین کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہو۔ تم مرد عورت کی کوئی غلطی کہاں چھپا سکتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر سیاہی مل دوں؟ خط میں اور بھی بہت کچھ تھا، مگر مجھے اپنے مشورے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی تھی۔ مشعل جذباتی ہو کر سوچ رہی تھی، اور میں حقیقت پسند تھا، سو میں نے امی کو فون کر کے پوری صورتحال بتا دی، مگر وہ تو اس بات پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ تمہیں اور مشعل کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مہرین ایسی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کی ایک ہی رٹ تھی۔ میں نے انہیں قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر موضوع ہی بدل دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، میں کیوں اپنا وقت اور دماغ ضائع کروں؟
جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا تو خود ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ غلط فہمی کس کو تھی۔ میں نے سوچا۔ 4 ماہ بعد اچانک میری پوسٹنگ پاکستان ہو گئی۔ یہ بات خلاف توقع تھی، مگر بہرحال میرے لیے خوشی کا باعث تھی کہ اتنی جلدی مجھے پاکستان ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ میں کراچی آ گیا کیونکہ مجھے کمپنی کے ہیڈ آفس میں کام کرنا تھا۔ میں نے اپنے آفس کا چارج لے لیا اور اپنے آپ کو کام میں الجھانا شروع کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے عہدے کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ لندن کی نسبت پاکستان میں کام کا پریشر زیادہ تھا۔ مجھے یہاں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا اور رات گئے تک، مگر پھر بھی میں تقریباً روز ہی امی اور مشل سے بات کر لیا کرتا تھا، اور یہ تو جیسے میری روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ میں ہر ویکینڈ پر لاہور کا ایک چکر ضرور لگا لیا کرتا تھا۔ ابھی تک میرا قیام ایک ہوٹل میں تھا اور کمپنی کی طرف سے مجھے ابھی باقاعدہ رہائش گاہ نہیں ملی تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ رہائش گاہ ملتے ہی میں امی کو بھی اپنے ساتھ کراچی لے جاؤں گا۔ ان کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ امی نے کراچی شفٹ ہونے کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ ایک شام جب میں نے امی کو فون کیا تو رسمی اور معمول کی بات چیت کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، اسود، آج مجھے تم سے بہت اہم اور ضروری بات کرنی ہے، اس لیے تم میری بات غور سے سننا۔ امی، میں آپ کی ہر بات غور سے سنتا ہوں، آپ اس معاملے میں فکر نہ کریں اور بات کریں۔ مجھے تب تک اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتی ہیں، مگر ان کے اگلے جملے نے مجھے ہکا بکا کر دیا۔ میں امی سے تمہارے لیے مہرین کا رشتہ مانگنے والی ہوں۔ امی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، شروع سے ہی میرا ارادہ تھا کہ میں مہرین کو اپنی بہو بناؤں گی، مگر میں چاہتی تھی کہ تم کسی قابل ہو جاؤ تو میں ایسا کچھ کروں، اور اب تم اس قابل ہو گئے ہو اور مہرین کی تعلیم بھی مکمل ہونے والی ہے۔ امی، میں اسے قطعاً پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہے۔ وہ میرے لیے ایک کزن ہے اور بس، میری بیوی کے معیار پر وہ پوری نہیں اترتی۔ میں نے صاف اور سیدھے الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ کچھ دیر تک دوسری طرف خاموشی چھائی رہی، پھر امی نے کہا، بچپن میں تو تمہاری بڑی دوستی ہوتی تھی اس سے۔ بچپن کی بات بچپن کے ساتھ ختم ہو گئی، اب ہمارے درمیان اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مگر اس میں خرابی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اچھائی کیا ہے؟ مجھے بطور بیوی ایسی لڑکی چاہیے جو صاف گو اور مضبوط کردار کی مالک ہو، جو کھلے دل اور اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، جو سمجھدار ہو، جس کے ساتھ میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور معاف کیجیے گا، آپ کی بھانجی میں ان میں سے ایک بھی کوالٹی نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، مگر یہ سچ ہے کہ وہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے، جس کی نہ خاندان کے باہر عزت ہے، نہ خاندان میں، اور آپ پتہ نہیں کس جرم کی سزا کے طور پر اسے میرے سر پر تھوپنا چاہ رہی ہیں۔ امی نے میری بات سننے کے بعد کہا، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تمہیں بہت سی غلط فہمیاں ہیں اس کے بارے میں۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے ہیں۔ تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ یہ تم میں ہوں جو ضد کر رہی ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہو اور وہ میرے گھر آئے، ورنہ امی تو اس کا رشتہ طے کرنے والی ہیں۔ مجھے امی کی غلط بیانی پر ہنسی آئی۔ وہ اگر یہ جانتی ہوتیں کہ نانی امی مہرین کے لیے رشتوں کی کامیابی کے رونے میرے آگے رو چکی ہیں، تو وہ شاید کبھی بھی یہ جھوٹ نہ بولتیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے لیے اچھے رشتے ہیں تو مسئلہ ہی کیا ہے؟ آپ نانی امی کو کہیں کہ وہ کوئی بھی اچھا رشتہ اس کے لیے منتخب کر لیں، مگر میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر جہاں تمہارا دل چاہے شادی کر لو، میرا تمہارا رشتہ آج سے ختم سمجھو۔
انہوں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں ان کی اس حرکت پر حیران ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو اتنا سنجیدگی سے لے رہی ہیں۔ مجھے مہرین پر بے تحاشا غصہ آیا۔ پھر میں نے بار بار امی کو فون کیا۔ ہر دفعہ بیل بجتی رہی مگر کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ بھی جانتی تھیں کہ میں دوبارہ فون ضرور کروں گا۔ 20-25 بار رنگ کرنے کے بعد میں نے تنگ آ کر فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھیں کہ میں انہیں رنگ کر رہا ہوں گا، اسی لیے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھیں۔ یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد مشل کو فون کیا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ سارا قصہ سن کر سکتے میں آ گئی تھی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد یکدم اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ مشل دیکھو، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں امی کو رضامند کر لوں گا، مگر پلیز تم رونا بند کر دو۔ میں بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے سامنے روئی تھی۔ پلیز اسود کچھ کرو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کچھ کرو۔ وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میرا دل کٹ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اظہار محبت کر رہی تھی اور وہ بھی کس انداز میں۔ مشل، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم فکر نہ کرو، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں اور انہیں میری خواہش کا احترام کرنا پڑے گا۔ وہ اگر رضامند نہ بھی ہوئیں تو بھی میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں گا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں مہرین کو سب کچھ دے سکتی ہوں، سب کچھ، مگر تمہیں نہیں۔ یہ واحد چیز ہے جس سے میں کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتی۔ تم میرے ہو اور میرے ہی رہو گے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ بولو، تم سن رہے ہو نا؟ وہ بے تاب تھی اور میری کوئی تسلی اسے پرسکون نہیں کر رہی تھی۔ پھر بھی میں بہت دیر تک اسے دلاسا دیتا رہا اور جب وہ کچھ نارمل ہوئی تو میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے امی پر بے تحاشا طیش آ رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں میرے کس گناہ کی مجھے سزا دینا چاہ رہی تھیں۔ میں پوری رات غصے سے کھولتا جاگتا رہا۔ اگلی صبح آفس سے چھٹی منظور کروانے کے بعد میں شام کی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا۔ امی نے بڑی سرد مہری سے میرا استقبال کیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا۔ ایسی قیامت کسی کے سر پر توڑی جائے تو وہ ایک جگہ کہاں ٹک کر رہ سکتا ہے۔ میں آتے ہی امی سے بحث میں الجھ گیا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھیں اور کال سے پھرنے والا میں بھی نہیں تھا۔ اسود، دیکھو، مہرین نے بہت مشکلات دیکھی ہیں۔ کہیں اور بیاہ کر جائے تو پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہو، مگر اپنے گھر بیاہ کر لاتے ہوئے مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ وہ سکھی رہے گی۔ انہوں نے مجھے کہا، اس نے اگر مشکلات دیکھی ہیں تو اپنے باپ کی وجہ سے۔ نہ اس کا باپ ایسے کارنامے کرتا، نہ اس کے اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے، مگر آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نے کوئی دارالامان تو نہیں کھولا کہ دوسروں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کر دوں؟ ویسے بھی وہ اپنے باپ کی طرح ہی ہے، خود غرض اور بے حس، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایسے لوگ اپنی پرواہ کرنا خوب جانتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اگر میرے ساتھ اس کی شادی ہو بھی گئی تو جان لیجیے گا کہ مجھ سے اسے کوئی خوشی نہیں ملے گی۔ یہ بات تو طے ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں اور شادی کر کے وہ خوشحال زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ شادی کر کے وہ بھی پچھتائے گی اور آپ بھی۔ مجھے وہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشل پسند ہے، اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگیں، مہرین کا نہیں۔ امی میری بات پر حیران رہ گئیں۔ مشل؟ مشل؟ وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ پھر انہوں نے کہا، مشل اچھی ہے مگر مہرین اس سے۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہ لیں۔ جب بھی آپ اس کا ذکر کرتی ہیں اس سے میری نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔
تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہو، وہ ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو۔ میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں۔ مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی اور بس۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، جس سے چاہو شادی کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہوں نے خفگی سے کہا۔ امی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ مہرین ایک بہت مکار اور چال باز لڑکی ہے، آپ اسے بہو بنا کر پچھتائیں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس طرح کہہ رہے ہو۔ امی آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ جو لڑکی مجھے پسند نہیں ہے اس سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے ساتھ ایک دن گزارنا مجھے مشکل لگتا ہے، اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے بے چارگی سے کہا۔ تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا، جہاں چاہے شادی کرنا اور جب چاہے کر لینا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ امی مشعل بھی تو آپ کی بھتیجی ہے، اور وہ ہر لحاظ سے مہرین سے بہتر ہے، پھر آپ اس قدر ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو نامناسب ہو۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، اور اگر آپ کی یہ ناراضگی زیادہ دیر تک رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہیں شادی کر لوں گا، اور دوبارہ کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے انہیں دھمکی دی اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے امی کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اس مرحلے پر میں ان کی پرواہ کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے مشعل کی فکر تھی، پتہ نہیں وہ کس قدر پریشان ہوگی۔ میں نے اسے رنگ کیا اور اپنی آمد اور امی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اسود، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ دیر ناراض رہیں گی اور پھر مان جائیں گی۔ ان کے کون سے دو چار بیٹے ہیں کہ ایک کو خفا کر دیں تو بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑے۔ تم بس پریشان نہ ہو اور مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ اگلی دوپہر کو میں امی کو خدا حافظ کہے بغیر واپس کراچی آ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی، اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا تاکہ انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو۔ اس دن میں نے امی کو فون نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اگلے دن، البتہ میں مشعل کو فون کرتا رہا۔ وہ اب پہلے کی طرح فکر مند نہیں تھی، البتہ وہ اس بات پر شرمندہ اور پشیمان ضرور تھی کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنی امی کو ناراض کیا۔ تیسرے دن میں صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب لاہور سے ماموں کی کال آئی۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھیں۔ مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پہلی سوچ یہی میرے دماغ میں آئی تھی۔ امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی، مگر ان کی حالت کبھی اتنی خراب نہیں ہوئی تھی کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑتا۔ یکدم ہر چیز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی۔ پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل گیا۔ امی اب ICU سے باہر تھیں، مگر ان کی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ تینوں ماموں ہاسپٹل ہی میں تھے۔ میں امی کے کمرے میں گیا، انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ غنودگی کے عالم میں تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں، وہ اسی طرح بے حس و حرکت رہیں۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر تک ان کا ہاتھ پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا۔ کوئی ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے ہوا کیا ہے، اچھی بھلی تھی، چند دن پہلے تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ ماموں نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں نے مشعل کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوف زدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی،
وزٹرز روم کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی، نہ امی مجھے اس سے شادی کے لیے مجبور کرتی، ہر چیز ٹھیک رہتی۔ مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ ہی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی، اور امی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھیں۔ پتہ نہیں اس نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دوائیوں کے زیر اثر سوتی رہیں، مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھونسا سا پڑا، تو میں ہی ان کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشعل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی، وہ اب میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، بہرحال میں اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت مزید سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا کہ وہ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں، مگر مہرین سے نہیں۔ مگر انہوں نے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد امی گھر آ گئیں۔ ممانی نے مشعل کو ہمارے گھر بھیج دیا، اور وہی امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آ گیا تھا، اور میں نے رہائش حاصل کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا اور امی کو کراچی لے آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی نے کراچی جانے کے خلاف مزاحمت نہیں کی، اور یہ بات مجھے بہت عجیب لگی تھی، مگر میں خوش تھا کہ بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی ہیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشعل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی، اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب دینا نہیں چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا، مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشعل نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب وہ صرف ہوں ہاں سے دیتی تھیں۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ اسے یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھیں۔ اور ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے، مگر مجھے ایسا لگا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بس چپ بیٹھی رہیں۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟
کر دیں مگر خدا کے لیے یہ سب مت کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا، مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت سے دنوں سے میں نہیں کر پایا تھا، وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی ہی صحیح۔ اگر زندگی مشعل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا۔ ہاں، مہرین کے ہونے سے امی کو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشعل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی۔ اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں بے شک نہیں رہے گی، مگر دل میں صرف وہی رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کسی کو چھوڑنا، اس نے ایک بار مجھ سے کہا، اور میں نے اس سے کہا، ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا، مگر تمہیں نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشعل کو ترک کر رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا؟ اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا؟ اور اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں بھی ہر وقت نمی تیرتی رہے گی، اور اب وہ لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسروں کے لیے اتنا ایثار اور اتنا کچھ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا خدا مجھے آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا ایثار دھرا رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا، اور مجھے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ جیسے سب جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات شروع کروں، سو میں چپ تھا، اور اس کے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ مشعل میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشعل، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز گونجی تھی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتا ہے، اور شادی کے وقت اسے اپنی مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور مہرین کو دھوکہ دے کر کیسے رہو گے اسود؟ میں واقعی اب اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو اور دوسروں کو بہت فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اسود، جو چاہتے ہو کر لو، مگر یاد رکھنا کہ میں نے تم سے بہت محبت کی تھی۔ میں نے تمہیں اتنا چاہا ہے کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا نہیں چاہے گا۔ مہرین بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں۔ تم نے مہرین کا انتخاب کیا ہے تو ٹھیک ہے، مہرین ہی صحیح۔ نہ تم اس پر اپنا ماضی ظاہر کر سکو گے، نہ وہ، مگر وہ بھی تمہارے اور میرے بارے میں جانتی ہے، اور تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو۔ پھر بھی اگر دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو، بہت خوش رہو، حالانکہ تم نے کسی کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا، جیسے ابھی اس کی آواز اس میں گونج اٹھے گی، جیسے ابھی وہ کہے گی کہ وہ خوش ہے، وہ ہنس رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ شاید دھاڑیں مار مار کر رو رہی ہوگی، اور خوش تو اب شاید وہ ساری زندگی نہ ہو۔
مشعل کو واقعی میں نے برباد کر دیا تھا۔ اسے رونا نہیں آتا تھا اور اب میں نے مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو سجا دیے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ادھورا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جسے سب کچھ دے دینا چاہتے ہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہنے دیتے، اور میں اور مشعل اب ساری زندگی ایک دوسرے کو لوگوں کے چہروں میں تلاش کرتے پھریں گے۔ اور مہرین، وہ کیسے ہم دونوں کے درمیان آ گئی تھی؟ ہم لوگوں نے تو اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، ہم دونوں نے تو ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہا تھا۔ زندگی یکدم بدل گئی تھی۔ امی لاہور گئی تھیں اور 15 دن وہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئیں تو مہرین اور میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھیں، ان کی ساری اداسی، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی، اور میں ان پر یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہتا تھا کہ میں مطمئن ہوں۔ اپنی اداسی ظاہر کرنے کا فائدہ بھی کیا تھا؟ جب قربانی دے رہا تھا تو پھر دل سے دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے مہرین کے بارے میں بتاتی رہتی تھیں۔ وہ ایسی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، میں نے اسے یوں کہا، میں اسے وہاں لے کر گئی۔ ایک بار بھی ان کی زبان پر مشعل کا نام نہیں آیا، حالانکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی۔ منگنی کی تصویروں میں مہرین کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، اور مہرین کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مشعل سے مجھ کو چھین لیا تھا، اور مشعل سو وہ اب دنیا کو دھوکہ دینا سیکھ رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ مجھے اور سب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں ان تصویروں میں صرف مشعل کو دیکھتا رہا۔ وہ سب سے منفرد، سب سے ممتاز نظر آتی تھی، اور واقعی وہ ایسی تھی۔ اس دوپہر امی نے مجھے آفس فون کیا۔ مجھے ان کی آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر میرے اصرار پر بھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ معاملہ کیا ہے۔ بس وہ مجھے یہی کہتی رہیں کہ میں آفس سے لاہور جانے کے لیے چھٹی لے کر گھر آ جاؤں، پھر وہ مجھے سب کچھ بتا دیں گی۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں گھر پہنچا۔ امی کا چہرہ دیکھ کر میں دھک سے رہ گیا تھا۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ مشعل کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے میرا دل دہلا دیا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ ان سے کچھ اور پوچھتا۔ میں فون اٹھا کر لاہور جانے کے لیے سیٹوں کی بکنگ کے انتظامات میں لگ گیا۔ امی بس روئے جا رہی تھیں اور چپ ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ میں جانتا تھا یہ پچھتاوے کے آنسو تھے، انہیں بہنا ہی چاہیے تھا، اس لیے میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، بس ایک خاموشی تھی جو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں امی کیا سوچ رہی تھیں، مگر میں تو صرف اس کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا اسے ہاسپٹل میں پہنچانے والا میں ہی تھا، ورنہ مشعل کو کیا ہو سکتا تھا۔ لاہور ایئرپورٹ پر اتر کر امی کے آنسوؤں میں اور روانی آ گئی تھی۔ شاید وہ سوچتی ہوں گی کہ وہ کس منہ سے مشعل کا سامنا کریں گی۔ آخر وہ بھی تو اس کی اس حالت کی ذمہ دار تھیں۔ نہ وہ ضد کرتیں، نہ مہرین سے میری منگنی ہوتی، اور نہ مشعل کی یہ حالت ہوتی۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب ہم لاہور پہنچے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر ہم مشعل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ امی کی سسکیاں پہلے سے بڑھ گئی تھیں، اور میں اب بھی خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ آخر مرد تھا، رو تو نہیں سکتا تھا، ہاں، مگر جوں جوں ٹیکسی اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، اور پھر ایک موڑ مڑتے ہی اس کا گھر سامنے آ گیا، اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطار نظر آ رہی تھی، اور جا بجا لوگ بھی تھے، اور یکدم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی امی ہچکیاں لے کر بلند آواز میں رونے لگیں۔
میں نے وحشت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ یقیناً مجھ سے بہت کچھ چھپائے ہوئے تھیں، اور وہ کیا چھپائے ہوئے تھیں اب میں جاننا نہیں چاہتا تھا۔ ٹیکسی اس کے گھر کے کھلے دروازے کے سامنے رکی۔ ایک معمول کی طرح میں نے نیچے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ دیا۔ امی اب بلند آواز سے رو رہی تھیں۔ میں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ میں کیوں انہیں چپ کرواتا؟ گھر کے اندر سے رونے کی مدھم آوازیں گیٹ تک آ رہی تھیں۔ اکبر ماموں مجھے گیٹ پر ہی مل گئے تھے۔ امی ان سے لپٹ گئی تھیں اور وہ دھاڑیں مار کر رونے لگے تھے۔ میں وہاں نہیں رکا۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اندرونی دروازے تک آ گیا۔ پتہ نہیں وہاں کون کون تھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ رونے کی آوازیں ہال سے آ رہی تھیں، مگر پورا گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ میں مکان کی انداز میں چلتا ہوا ہال میں آ گیا۔ کافور، لوبان اور گلاب کی ملی جلی خوشبو میری ناک سے ٹکرائی تھی، اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ ہال کے وسط میں سفید کفن میں چھپا ہوا جسم اسی کا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر بے شمار گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ وہیں ہال کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی امی وہاں نہیں تھیں، اور جو وہاں تھے وہ شاید وہاں نہیں تھے۔ میں بھی وہاں نہیں تھا، اور میں کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ کچھ عورتیں اس کے سرہانے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھیں۔ نانی امی سر کو ہاتھوں میں پکڑے بلند آواز میں رو رہی تھیں۔ اس کے ننیال سے سب لوگ وہاں آئے ہوئے تھے، اور اس کی نانی بار بار غش کھا رہی تھیں۔ اس کی خالہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی بار بار اس کا منہ چومتی تھیں، اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونا شروع ہو جاتی۔ اور جو رو نہیں رہے تھے وہ سکتے کے عالم میں تھے، میری طرح جیسے انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ اور وہاں ایک کونے میں وہ بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ چہرے پر کوئی پریشانی یا پچھتاوا۔ وہ بس ایک پارا پڑھ رہی تھی۔ جو لوگ مکمل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی ذات نامکمل اور خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے مہرین۔ میرا دل چاہا تھا میں دھکے دے کر اسے وہاں سے نکال دوں۔ آخر وہاں اس کا کیا کام تھا؟ وہ تماشائی بن کر مشعل کو زندگی ہارتے دیکھنے آئی تھی، اور ساری زندگی وہ تماشا ہی تو دیکھتی رہی تھی۔ یکدم میرا سانس گھٹنے لگا۔ آخر میں ابھی وہاں کیا لینے آیا تھا؟ مجھے لگا ابھی وہ آنکھیں کھولے گی اور مجھ سے کہے گی کہ اب میں کیا چاہتا ہوں۔ میں اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ میں گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کا بڑا بھائی اشر مجھے دیکھ کر میری طرف آ گیا اور میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ میں اسے کوئی دلاسا نہیں دے سکا۔ میں کیا کہتا، یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ ایک مشین کی طرح میں اس شام لوگوں سے ملتا رہا۔ رات کے 8 بجے ہم اس کا جنازہ لے کر قبرستان آئے، اسے ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑنے۔ اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ میں اس قابل کہاں تھا، لیکن اسے قبر میں دفن ہوتے دیکھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے لے کر کہیں بھاگ جاؤں۔ وہ اکیلی کیسے رہ سکتی تھی اس اجاڑ اور ویران جگہ پر؟ اسے تو شور اور ہنگامہ پسند تھا، اور یہاں پر تو موت اور خاموشی تھی۔ وہ یہاں کیوں آ گئی تھی؟ پھر اس کی قبر پر سب نے مٹی ڈالی۔ میں بھی مٹی ڈالنے والوں میں شامل تھا، تو مشعل نام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کے کہکہے، اس کی جگمگاتی آنکھیں، اس کی خوبصورت آواز اب کبھی کسی کو نظر نہیں آئے گی، اور میری نظر سے یہ سب کچھ اوجھل نہیں ہوگا۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ ہم سب اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے، اور میں نے تو اسے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید تب بھی اس نے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قبر میں دفن ہوتا ہوا محسوس کیا ہوگا۔
ممانی مسلسل غشی کے عالم میں تھیں، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو ہوش میں تھے وہ بھی ہوش میں کہاں تھے۔ پتہ نہیں تعزیت کے لیے کون کون آیا تھا، اس کی پوری یونیورسٹی جیسے وہاں آ گئی تھی۔ وہ جو یونیورسٹی کی جان تھی اب سب کو ہی اس کے بغیر رہنا پڑے گا۔ مہرین یونیورسٹی سے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز سے ملتی رہی، اور میں سوچتا رہا کہ اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا دور ہونے پر وہ کتنی مسرور ہوگی۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مشعل نے یہ کیا ہے یا مشعل ایسی ہے، اب وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کریں گے، اور وہ جسے اس کی شہرت اور کامیابی سے نفرت تھی اب اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ دیر سے صحیح پر خدا نے اس کی سن لی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد سو نہیں پایا۔ صبح میں اس وقت سکتے میں رہ گیا جب اکبر ماموں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، اسے کیا چاہیے تھا جو اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پاس کوئی بم پھٹا اور میرے پرخچے اڑ گئے۔ وہ مجھے کہتی اگر اسے کچھ چاہیے تھا، پر اس طرح بغیر کچھ کہے کچھ بتائے اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب میں کیا کروں گا، میرا تو گھر ویران ہو گیا۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگے، اور مجھے لگا جیسے کسی نے میرے گلے میں وزنی زنجیروں کا ایسا گچھا ڈال دیا جو اب مجھے کبھی سر اٹھانے نہیں دے گا۔ ماموں کچھ دیر بعد مجھے اس کی موت کی تفصیلات بتانے لگے۔ وہ لوگ اس رات کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف نانی امی، مہرین، مشعل اور ملازم تھے۔ رات دیر گئے جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو مشعل کا کمرہ بند تھا۔ ممانی ایک بار اس کے کمرے کی طرف گئی تھیں، مگر اس کا کمرہ بند تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ انہوں نے سوچا وہ سو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور واپس چلی گئیں۔ مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئیں اور بار بار دروازہ بجانے کے باوجود بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ماموں کو بلوایا تھا۔ وہ چاروں مل کر دروازہ پیٹتے رہے، مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شور کی آوازوں پر باقی ماموں بھی جمع ہو گئے تھے۔ پھر اشر نے دروازے کا لاک توڑ دیا تھا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہ غنودگی کے عالم میں پڑی ہوئی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے، مگر وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک لکھوا دیا اور پولیس کیس نہیں بننے دیا۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا، صرف گھر کے لوگوں کو اس کی موت کی اصل وجہ کا علم تھا، اور شاید یہ چیز ہی ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں اپنی جان لی تھی۔ سوئم تک ممانی کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اور سب لوگوں نے اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر شاید ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ گھر کی ملازمہ نے مشعل کو گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مہرین کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ دیر تک وہاں رہی تھی، اور اس دوران کمرے سے ان دونوں کے جھگڑنے کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ ملازمہ نے کمرے کے پاس جا کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی، مگر اس نے ماموں کو کہا تھا کہ مشعل جب زور زور سے بول رہی تھیں تو مہرین بی بی بہت ہنس رہی تھیں، اور ان کے ہنسنے پر مشعل بی بی کو اور غصہ آیا تھا۔ وہ اور زیادہ بلند آواز سے بولنے لگی تھیں۔ پھر کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے سے نکلیں تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگیں گی۔ اپنے کمرے میں جانے کے کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تھیں، اور انہوں نے چوکیدار کو کچھ خط گھر کے پاس لگے لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے دیے تھے، اور پھر وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونے جا رہی ہیں۔ ماموں نے اسی وقت مہرین کو بلوایا تھا اور اس سے پوچھا کہ مشعل کی موت والی رات ان دونوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا۔
پہلے تو اس نے سرے سے اس بات سے انکار کیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا، مگر جب ماموں نے ملازمہ کو ساری باتیں بتانے کو کہا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکی تھی۔ سب لوگ یکدم اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ وہ سب اسے اصل بات بتانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مشعل اس سے ناراض تھی، مگر کیوں ناراض تھی یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا کہ مشعل اس سے کیوں ناراض تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے منگنی کے 1 ہفتے بعد اس سے لڑنے گئی ہوگی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی، اور بات کیا تھی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوں کے بارے میں پوچھا، مگر وہ بھی ان کے پتے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ لیٹر باکس میں خط بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کیے 3 دن ہو چکا تھا۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی، مگر وہاں سے صرف اس کی جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی، اور میں جانتا تھا کہ اس نے اپنی ڈائری کیوں جلائی ہوگی، صرف مجھے بچانے کے لیے، تاکہ کوئی مجھے اس کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرا سکے۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہ ہونے دیتی۔ وہ اپنے باپ سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتی تو وقت پر ماموں میری امی کو مجبور کر سکتے تھے کہ وہ مہرین کو بہو نہ بنائیں اور اس کی جگہ مشعل سے میری شادی کریں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی تھی۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور اشر، وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ سب نے اسے پکڑ لیا اور میرا دل چاہا تھا کہ کوئی اسے نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کرنے دیتے۔ مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا؟ اگر دنیا کو مشعل کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو مہرین کے نہ ہونے سے کیا ہو جاتا؟ تم اگر نہیں بتاؤ گی کہ تم نے مشعل سے کیا کہا تھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اشر نے اسے دھمکی دی، لیکن وہ اسی طرح چپ رہی، اور پھر اچانک اشر نے تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ سب اسے چھڑانے کے لیے بھاگے تھے، مگر میں نہیں اٹھا تھا۔ میں اسے کیوں بچاتا؟ کیا اس نے مشعل کو بچایا تھا؟ ماموں اشر کو کھینچ کر باہر لے گئے، مگر وہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا، میں اس کتیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر یہ ہماری کھاتی رہی، اور اس نے میری بہن ہی کو ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس رات میں نے امی سے کہا، میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ انہوں نے اس کی صفائی دینے کی کوشش کی۔ اسود اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں۔ اگر تم بھی… میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مشعل کا کیا قصور تھا؟ اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی وہ مر گئی اور یہ تو زندہ ہے۔ اسے کیا فرق پڑا ہے لوگوں کے دشمن ہونے سے؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے نہیں آیا ہوں کہ تم نے اسے کیسے مارا۔ میں صرف وہ انگوٹھی لینے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم کسی اور کو ڈھونڈ لو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہوں خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر پھر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دی۔
ایک جھٹکے سے اس سے انگوٹھی لے کر میں باہر نکل آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشعل کو مرنے کے لیے مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشعل کو کچھ ایسا کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں واپس کراچی لوٹ آیا۔ وہاں رہ کر اب کرتا بھی کیا، وہاں بچا ہی کیا تھا۔ امی ابھی ماموں کے گھر پر ہی تھیں۔ انہیں مشعل کے دسویں کے بعد آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہوا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے گھیرے رکھتی ہے، جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر ہنستا رہتا ہے، اور یہاں آ کر مجھے لگا جیسے اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ باب نمبر 3 اگلی ویڈیو میں سنیں۔